نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156 to 160 ہم نے کر لیا تھا اور آج ہم نے 161 سے آنورڈ سٹارٹ کرنا ہے۔ جو آیات کی تھی وہ 156 آنورڈس کی تھی، اس سے پچھلے والا تو میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کروا دیا تھا، جس میں بیسیکلی جو اہل کتاب اور ان میں سے بھی جو یہود، ان کی جو اتنی بڑی جسارت تھی اور جس طرح کی ان کی سرکشی اور بغاوت کا معاملہ تھا اور جس طریقے کے ان کے گناہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ کیا کیا نافرمانیاں وہ کس کس طریقے سے کرتے تھے، کیسے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے تھے، کیسے اپنے دین میں ہیلا سازیاں کرتے تھے، ان کو جو حکم دیا جاتا تو اس کو بدل دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ، اور پھر شرک کا جو بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اور انبیاء کو قتل کرتے تھے اور بہت زیادہ ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، اور اس میں پھر ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قتل نہیں ہوئے تھے، وہ سولی پہ نہیں چڑھے تھے، اس پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس سے اگلی آیت جو تھی کہ اہل کتاب میں سے ضرور ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے گا کوئی۔ اس کی بھی میں نے آپ کو جو 2-3 طرح کے مفہوم تھے وہ بتا دیے تھے۔ اچھا، پھر آگے اب جو یہود کے مزید جو ان کے گناہوں کی تفصیلات ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو یہود ہو گئے، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں طیبات جو ہے وہ حرام کر دی۔ اور کیوں حرام کر دی؟ ایک تو ان کا جو ظلم تھا، اس کی وجہ سے ظلم میں نے آپ کو بتایا تھا 7 طرح کے ان کے گناہ وغیرہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا روکنا، کس چیز سے روکنا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی بہت سی نعمتیں جو ہے وہ حرام کر دی تھی۔ اور اس پہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا جو معاملہ ہے، ایک تو ظلم میں تو خیر سب چیزیں آ جاتی نا، ہر طرح سے کسی کا حق مارنا، غلطی کرنا، زیادتی کرنا کسی کے ساتھ، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ظلم کا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے روکنے کا جو طریقہ ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی رکھتے تھے۔ صدہم جو سواد دال والا ورڈ ہے، وہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف چیزیں، چاہے آپ کو شکوک و شبہات کر کے کریں جس طرح وہ کرتے تھے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ اپنے طاقت سے وہ روکتے تھے، اپنی باتوں سے وہ روکتے تھے، مذاق اڑا کے روکتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، ہم نے ان کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرنا ہے، سوچنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے لوگوں میں نہیں ہیں جو اللہ کے راستے سے کسی بھی طرح سے روکنے والے بن جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کو شک میں ڈال کے، یا کسی پہ اعتراضات کر کے، باتیں کر کے، اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر دین کی طرف آنے سے۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نہ چاہتے ہوئے اس طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اپنے برے اخلاق سے بھی تو انسان جو ہے وہ لوگوں کو روک دیتا ہے نا، جس طرح مسلمانوں کا جو کردار کی جو خرابیاں ہیں، جو اخلاق میں خرابیاں ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، ہر طرح سے، تو یہ چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس دین کے ماننے والے تو بہت برے ہیں، تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں جو مسلمانوں کا جو ایک امیج قائم ہو چکا ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی ہمیں بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا کہ ہم ان چیزوں سے رکیں، ان چیزوں سے باز آ جائیں تاکہ ہم یہ کام نہ کریں۔ کہ دیکھیں ہر انسان اپنے دین کا ایک طرح سے ایمبیسڈر ہوتا ہے نا۔ اب اگر ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف ہمارا برا اخلاق ہے، برا کردار ہے، بری حالتیں ہیں ہماری، لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دہی سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر ایک وہ امیج اسلام کا خراب ہوتا ہے نا۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے لوگوں کو اللہ سے روکنے والی ہی معاملے میں آ جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا۔
تو اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ان کے معاملات تھے کہ غلط فتوے بھی دیتے تھے، انہوں نے تو کتابوں میں بھی تحریف کر دی تھی، دشمنی کرتے تھے، احکامات چھپاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو جتنے حقائق پتہ تھے ان کی سمجھ کے جان کے پہچان کے بھی ان کو وہ جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی اس پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے یہاں تک کیا تھا آیت نمبر 160، اور اگلی جو آیت میں پڑھ رہی ہوں 161 واؤ کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہے، مینز کہ یہ بھی ریلیٹڈ ہی ہے، اس میں بھی مزید اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ہی گنوا رہے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَأَخْذِهِمْ، اور لینے کے ان کے، اخذا لینا پکڑنا، حمزہ خاص زال اس کا روٹ ورڈ ہے، جس ہم کہتے ہیں کسی بات کا مفہوم اخذ کر لیا ہم نے، تو لے لیا پکڑ لیا۔ اور یہاں پہ جو ہے نا ترجمے میں شاید آپ کے پاس بوجہ بھی لکھا ہوگا، ان بریکٹ آپ اس کو کر لیں، تو وہ جیسا میں نے بتایا نا کہ اور بوجہ اس کے بھی، کیونکہ پیچھے سے بات کنٹینیو ہے نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لعنت کا شکار ہوئے، یا کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب اور سزا کا پکڑ کے مستحق ہوئے، وہ یہ ساری ریزن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے جو مزید گناہ ہیں پہلے بھی گنوائے تھے اور اب مزید گنوا رہے ہیں۔ تو وہ اخذہم، اور بوجہ ان کے لینے کے، چاہے آپ ایسے لکھ لیں یا اور لینے کے ان کے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیا لینے کے؟ ربا، ربا جو ہے را با واو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، سود کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، اور را با واو اس کا مطلب بڑھنا، اوپر جانا، زیادہ ہونا، اونچا ہونا، نشو نما پانا، اس معنوں میں یہ آتا ہے، تو سود کے لیے ہے یہ ورڈ۔ وقد، حالانکہ، تحقیق یا یقیناً، نہو جو ہے نون ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں کا ورڈ ہوتا ہے تو روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور نہو پہلے حرف پہ پیش آ رہی ہے تو یہ مجہول کا صیغہ بن جاتا ہے، ماضی مجہول کے، وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، یہاں پہ انہو میں جو ہو کی ضمیر ہے ربا کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ سود سے روکے گئے تھے۔ اور اکلہم، کھانے کی وجہ سے ان کے، یا کھانا ان کا، بیسیکلی عقل جو نا حمزہ کاف لام، یہ کوئی چیز کھانے کے لیے آتا ہے، ٹو ایٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کاف لام یہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور بوجہ ان کے کھانے کے، کیا کھانے کے؟ اموال الناس، مال کی جمع اموال، الناس لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے سوری، اچھا، بالباطلی، باطل طریقے سے، با تو اور لاب اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی وہ ربا بھی کھاتے تھے، سود بھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کے مال بھی ناحق کھاتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پہ بھی ان کے ساتھ یہ سزا ہوئی۔ اور اعتدنا، تیار کیا ہم نے، عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تیار کیا، اور نون الف نا ہم نے، اس معنی میں نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے۔ للکافرین، لام زیر لیے کے لیے ہے، لیے کافروں کے، منہم ان میں سے، عذابن، اچھا یہ منہم یعنی ان میں سے جو کافر ہیں، عذابن عذاب، علیمن دردناک، علم سے ہے حمزہ لام میم، رنج و علم ہم اردو پہ بھی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید دے دی، اور اس سے پہلے جو ان کے گناہ ہیں وہ بھی گنوا دیے، اور یہاں پہ جو اسپیسیفک ایک ان کا گناہ ہے ان کا سود کھانا، اس کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ سود کھاتے تھے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ سود جو ہے کیا ہوتا ہے مال میں جو اضافہ، اس طرح کا اضافہ، ظاہر ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں اس کے تحت، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ نے مال دیا 1 لاکھ اور کچھ عرصے کے لیے اس کو کہا کہ واپس جو ہے وہ تم نے مجھے 1,20,000 کرتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ اوپر کی جو اماؤنٹ ہے وہ سود اس میں آ جاتی ہے۔ تو سود معینہ مدت کے قرض پر وہ اضافہ جس کا مطالبہ قرض دینے والا مقروض سے کرتا ہے، اور اس میں پھر شرح بھی پہلے سے طے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک معینہ مدت کے قرض پر وہ اضافہ جس کا مطالبہ قرض دینے والا مقروض سے کرتا ہے، اور وہ پھر شرح بھی پہلے سے، شرح یعنی
परसेंटेज उसकी जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। यानी इसमें 3 बेसिकली शराइत आ जाती है ना सूद में कि एक तो असल माल पर इजाफा, असल माल के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसमें वो रासुल माल उसको कहते हैं, यानी जो बेसिक रकम है, जैसे मैंने बताई एग्जांपल उसमें 1 लाख जो है दैट इज रासुल माल, असल माल, उसमें इजाफा होता है, ठीक है। और नंबर 2 ये होता है इजाफे का तयन जो है वो भी मुद्दत के लिहाज से किया जाता है, कोई टाइम लिमिट उसमें होती है। फिर और मामले में उसका मशरूत होना, यानी उसकी जो है वो शराइत रखी जाती है, इतने फीसद होगा और अगर ना दिया तो फिर वो बढ़ जाएगा, फिर उसकी ये पेनल्टी पड़ेगी, ये सारी चीजें भी हो सकती है, ठीक है। यानी इस तरह का कर्ज का मामला जिसमें ये तीनों अज्जा हो तो वो फिर सूदी कर्ज होता है। वैसे इन जनरल जो इसकी एक बताई जाती है डेफिनेशन, मैंने आपको पहले भी बताई थी सूरत अल-बकरा में जब आपने पढ़ा था, कुल्लु कर्दिन जरउन नफ़अुन या जरउन मनफ़अतुन, ये भी आता है। इसके बारे में ये है कि ये हदीस के तौर पे बाज़ दफ़ा इसको लेते हैं, लेकिन हदीस की इसकी सनद जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन उलमा इसके बारे में कहते हैं कि सूद की डेफिनेशन के लिहाज से ये ठीक है, कुल्लु कर्दिन जरउन नफ़अुन, कि हर वो कर्ज जो नफ़ा खींच लाए तो उसके लिए आता है। बहरहाल इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल्स है। एनीवे ये जो सूद का मामला है ना, ये इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था उस वक्त भी, वहां पे भी, और सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, तजारत में ये सूदी मामलात ये बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो एक हकीकत वाज़े की है इनके बारे में, एक तो ये बताया कि ये सूद खाना भी उनके लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से सजा और पकड़ का बायस बना, और फिर अजाब अलीम की भी अल्लाह ताला ने वईद दी इस आयत पे। लेकिन साथ जो एक बात कही गई है ना कि वक़द नुहु अन्हु, कि हालांकि वो रोके गए थे उससे, ये पॉइंट समझने का है कि इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूद की मनाई या सूद से इन लोगों को भी रोका था। और इनकी किताब में आज भी है, ये लिखा हुआ है, रिबाब खुरूज है ना, उसमें आता है कि तुम किसी को अगर कर्ज देना चाहो तो उससे कर्ज देने वाला इस तरह का मामला ना करना कि तुम उससे फिर इजाफा तलब करो। यानी एक बड़े क्लियर अल्फाज में, एक जगह पे नहीं काफी जगहों पे, और भी 3-4 जगहों पर है, लेकिन इन्होंने उस हुक्म को भी पसे पुश डाला, हालांकि अल्लाह की तरफ से क्लियर हुक्म उनको भी था जिस तरह हमें इससे रोका गया सूद से। और दूसरा इन्होंने ना ये एक बात मशहूर कर दी थी कि जो यहूद है उनको जो सूद से जो रोका गया है वो एक दूसरे से रोका गया, यानी एक यहूद जो है वो किसी दूसरे यहूद से सूद नहीं लेगा, बाकी जो गैर यहूद जिनको ये जेंटाइल्स गोइम्स वगैरह कहते हैं उनसे आप सूद ले सकते हैं, वो जायज है। और इसलिए आप देखें आज भी पूरी दुनिया में एक जो सूदी निज़ाम है वो इन्होंने ही शुरू किया है। सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने किस तरीके से जकड़ा हुआ है इस पे जो है, और उसके फिर हमें जो बुरे असरात है इकोनॉमी पे वो भी नजर आते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये चीज वाजे की कि हालांकि ये रोके गए थे, यानी तो रात में सूद से इनको बहुत क्लियरली मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, वही बात है ना कि हीला साजियां कर लेते थे ना, आज हम लोगों ने, मुसलमानों ने भी तो यही किया हुआ ना, हीले बहाने करके इसको हलाल कर लिया, हालांकि हमें भी क्लियरली मना किया गया। कोई कहता है जी इसके बगैर गुजारा नहीं है, कोई कहता नहीं जी ये वो चीज नहीं है, ये भी ऐसे ही है। हालांकि हमने पढ़ लिया कि तिजारत हलाल है लेकिन सूद जो है वो तुम्हारे लिए हराम किया गया, ठीक है। तो वही बात है ना कि ये बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये इसलिए बताते हैं ताकि हम अपने तरीके भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम भी तो उसी तरह के हीले बहाने करके नाजायज को अपने लिए जायज तो नहीं कर लेते, या हराम चीजों को अपने ऊपर हलाल तो नहीं कर लेते। तो ये मैं आपको बता रही थी कि इनको भी मना किया गया था, लेकिन इन्होंने ये चीज रखी हुई है। आज भी इनका ये है जो सही, जो ऑर्थोडॉक्स इनके जो सही उस पे अपने है ना तालीम पे, जो यहूद है वो एक दूसरे से सूद नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि बाहर दूसरों से आप ले लें जिनसे मर्जी। भी बात है अपनी मर्जी के, बस इन्होंने वो कर ली हुई है तब्दीलियां उसमें। तो ये एक करते थे ये, और दूसरा बातिल तरीके से लोगों का माल खाते थे। बातिल क्या होती है? हर वो चीज जो हक के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, और उस तरीके से माल खाना, चाहे आप उसमें धोखाधड़ी से माल लेना ले लें, चोरी डाका ले लें, गबन ले लें, माल किसी का गसब करना, रिश्वत लेना, ये सारी चीजें जो है वो उसी में ही आ जाती है। तो बगैर हक के किसी का माल ले लेना बातिल तरीके से माल लेने में आ जाता है, या कोई भी माल कमाने का ऐसा तरीका जो गैर शरई हो, ठीक है ना। आपने गबन कर लिया,
کوئی چوری کر لی, ڈاکہ ڈال کے کوئی حاصل کر لیا مال, یا سود کھا کے حاصل کر لیا, سب طریقے جو ہیں یہ باطل طریقے ہی ہیں, یعنی جن کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی ہے. تو یہ جو ان کے طریقے تھے, اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھی کی گئی, عذاب کی بھی وعید ہے. اور اس میں بھی دیکھیں پھر آگے اللہ تعالیٰ بات کریں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں, اور کہ اللہ تعالیٰ ساروں کو ایک یعنی بلیکٹ کر کے بات نہیں کرتے کہ ساروں کو ہی اس میں لپیٹ لیا. لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ, کہ ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل یہاں پہ نظر آتی ہے کہ صرف جو انکاری ہیں انہی کے لیے یہ معاملہ کیا گیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے, جس طرح عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے, سالبہ بن سایہ, سدوشر ہے نام جو ایمان لے آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا خیال کر کے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے, ان میں سے جو کافر ہیں, کافر یعنی کافرہ انکار کے معنوں میں کہ جو انکار کرنے والے ہیں اور جو اس قسم کے غلط کاموں میں پڑے ہوئے, ان کے لیے کیا ہے عذابًا علیما, دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے, اور وہ عذاب ان کو دیا جائے گا. یعنی بھلے یہ خود کو لاڈلے کہیں یا چوزن پیپل کہیں, یا بڑے ان کے جس طرح کے بھی اپنے بارے میں ان کے خیالات ہیں, یا خود کو یہ دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے, یہ سب ان کی اپنی خوش فہمیاں ہیں. اور ان کے تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مختلف قسم کی پکڑ اور سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہی ہیں, دنیا میں بھی آتی رہی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر جو نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جو طیبات ہیں وہ حرام کر دی گئی تھی, وہ بھی ان کی گناہ یعنی گناہوں کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کا سرکشی اور بغاوت کا رویہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں وہ بھی حرام کر دی جاتی ہیں. جو ہم نے پچھلی آیت میں لاسٹ ویک دیکھا تھا تفسیر میں, کہ آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ بہت سی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے سے ان کی فیسلٹی اٹھا لی گئی ہے, اور لوگوں کو میسر نہیں ہے بہت سی نعمتیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کھانا, اور سود کھانا آج مسلمانوں میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے, اور باطل طریقے سے مال کھانا. آپ سوچیں کون سا طریقہ ہے باطل جو مال کھانے کا جو کہ آج مسلمانوں میں نہیں ہے. کیا رشوت, کیا دھوکہ, کیا فراڈ, اور کیا چوری, غبن, غصب, ہر لیول کا بندہ, کوئی چھوٹے سے چھوٹا ریڑھی والا ہے وہ بھی, اور کوئی بڑے سے بڑا تاجر ہے تو وہ بھی, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جس طریقے سے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے, غلط طریقے سے کسی کا مال کھا سکتا ہے نا, وہ کھا رہا ہے. تو آج حالات دیکھ لینا ہمارے بھی, کیا اللہ تعالیٰ کی واقعی رحمت تو نظر نہیں آتی, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور پکڑ ہی نظر آتی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ ہم ان حالات سے کچھ سیکھیں, دیکھیں کہ کیا ہماری کوتاہیاں کمی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت کی دوری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بھی کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ ان کی ریزنز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی بات, اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے اللہ تعالیٰ جو ان میں سے اچھی ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں 162, لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. لیکن ان میں سے جو کامل اور پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا, اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں, زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں, اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے, یہ ہے جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں, لیکن یہ لیکن کے لیے ہی آتا ہے. لیکن الراسخون جو راسخ ہیں, جو پختہ کار ہے, را سین اور خا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. رسوخ کا ورڈ, یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا دل میں ارادہ راسخ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ہم اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا جب کوئی چیز جم جائے, فرم ہو جائے, پکی ہو جائے, تو وہ, اور اس میں جو واو ڈوڈ آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے, یعنی ایسے لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. فی العلمی, علم میں, ٹھیک ہے نا, علم میں راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ کار. ابھی اس کی ذرا میں تفصیل
इंशाल्लाह डिटेल बताती हूँ। मिनहुम, उनमें से, किन में से? अहले किताब में से, क्योंकि ऊपर जिक्र उन्हीं का चल रहा है, ठीक है। वल मुमिनूना, और ईमान लाने वाले हैं। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। मुमिनूना, ईमान लाने वाले, और युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। इसमें शुरू में या जो है वो आताइन वाला वो के मायनों में आ रहा है ना, ठीक है। दोनों में वाव नून जो है वो प्लूरल का ही है, ठीक है। वल मुमिनूना, और जो ईमान लाने वाले हैं, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। किस पर ईमान लाते हैं? बिमा, साथ उसके जो, बाजिर भी साथ के मायनों में, माँ यहाँ पे जो के मायनों में, उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इलैका जो है इला और का से मिलके बनता है। इला तरफ के मायनों में, का जो है वो सिंगुलर तुम के लिए आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी आपके तरफ जो नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। और किस पर ईमान लाते हैं? वमा, और जो उनजिला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्ली का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल, यानी पहले, कबल पहले के लिए, का आपके लिए या तुम के लिए, यानी आपसे पहले भी जो अंबिया और जो किताबें आई हैं उनको भी वो मानते हैं। और क्या करते हैं वो? वल मुकीमीना, और जो कायम करने वाले हैं, इसलिए ये मुकीमीना का वर्ड आ रहा है कि जो कायम करने वाले हैं। किस चीज को कायम करने वाले हैं? अस्सलाता, सलात नमाज के लिए आता है, यानी नमाज को कायम करने वाले। वल मुक्तूना, और जो अदा करने वाले हैं, हमजा ता या इसका रूट वर्ड होता है देना के मायनों में, या जो देने वाले हैं। क्या चीज देने वाले हैं? ज़कात, ज़कात को। वल मुमिनूना, और जो ईमान लाने वाले हैं, किस पर ईमान लाने वाले हैं? बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के यौम पर, यानी आखरत के दिन पर, यौम दिन के लिए। उलाइका, यही लोग, सनुक्तिहिम, अनकरीब हम देंगे उनको। सीन जबर का मतलब अनकरीब होता है, नून का मतलब हम होता है, रूट वर्ड इसका हमजा ता या है, और हिम जो है वो हम यानी उनके लिए। अनकरीब हम देंगे उनको, क्या देंगे? अजरन अजीमा, अजर बहुत बड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि उनमें से जो काफिर है, अगर आप उसको पिछली आयत से रिलेट करके करें तो उन सब के लिए तो अजाब है, दर्दनाक अजाब है, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ भी है, सजा भी है। लेकिन उनमें से जो इल्म में पुख्ता कार है, यानी इल्म में जो पुख्ता कार ईमान लाने वाले हैं, उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने आगे खुशखबरी भी बता दी, है ना। यानी इन अहले किताब में से भी उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गुंजाइश भी दी गई है। यानी देखे ना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की अदल है ना, कि इनमें से भी जो लोग ईमान लाए हैं उनका भी अल्लाह ताला जिक्र करे, और उनके लिए खैर और उनके लिए भलाइयां और नेमतें और जो खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से, उसका भी जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं। इनमें जो इल्म में पुख्ता कार है, पहले तो इसको समझ ले कि रासिखून क्या होता है, या किसी चीज का रासिख हो जाना क्या होता है। जब हम कहते हैं कि दिल में इरादा जो है वो पक्की तरह से रासिख हो गया, यानी पक्की तरह से जड़ पकड़ गया, मजबूत हो गया, फर्म हो गया, अंदर तक यानी वो बात जो है वो हमारे उतर गई। तो इसका मतलब आप ऐसे एग्जांपल से समझे, जिस तरह कोई इमारत जिसकी बुनियादें जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वो कौन सी होती है? जिसकी बुनियादें सही तरीके से ज्यादा डीप डाउन खोद के और अच्छी वाली बुनियाद रखी जाती है, तो वो इमारत जो होती है वो मजबूत होती है, जिस इमारत की बुनियादें मजबूत होती हैं, ठीक है। या आप किसी दरख्त की जड़ की मिसाल ले लें कि जिसकी जड़ें जिस दरख्त की बहुत ज्यादा अंदर तक गई होती हैं, अंदर तक आप यानी गड़ी होती हैं या धसी होती हैं, सही तरीके से रासिख होती है, वो दरख्त जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, चाहे जितनी भी आंधियां तूफान चले वो सीधा रहता है और वो उखड़ता नहीं, ठीक है ना। तो रासिखून फिल इल्म जो है उससे मुराद वो लोग हैं जिनका इल्म जो है वो ऊपर ऊपर का या सतही नोयत का नहीं होता, उनका इल्म उनके अंदर तक गड़ा हुआ होता है, अंदर तक उनका इल्म जो है वो आप कह लें रासिख होता है पूरी तरह से, ठीक है। और उसमें फिर ये भी है कि देखिए इल्म जो है ना दो तरह के होते हैं, एक तो सतही सा इल्म,
बिल्कुल आम यानी ऊपर ऊपर का इल्म आप कह लें, जिसमें बस यही होता है इंसान का एक कि सुनी सुनाई बात, फलां ने ये कह दिया, घर वालों ने ये बता दिया, बाउजदाद ये करते थे, उसको देखे फलां ने ये बता दिया, फलां ने वो बताया, वो देखा भला, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर की सतह का एक इल्म, जिसको सतही इल्म कहते हैं, जिसकी सुनी उसकी मान ली। और एक इल्म वो होता है जो इंसान बहुत ज्यादा लॉजिक्स के साथ, रीजनिंग के साथ वक्त लगा के अच्छे तरीके से समझ के उस इल्म को हासिल करता है, जो कि यकीनी इल्म होता है ना, ठोस इल्म आप कह लें। इसके लिए कहा जा रहा है कि रासिखून फिल इल्म, यानी जिनका इल्म इस तरह का होता है कि वो उनके अंदर उतरा हुआ होता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं उनके अंदर। फिर ऐसे लोग जिनका ईमान जिनका इल्म इस तरह का होता है ना, वो फिर मुतरद्दिद नहीं होते, वो शक में नहीं पड़ते। और उनके लिए फिर ये भी होता है कि वो अपने, एक तो वो इल्म जो अंदर उतरा हुआ होता है वो उनके अमल में भी होता है, और फिर उस अमल पे वो इस्तिकामत भी दिखाते हैं। जो इल्म में रासिखून होते हैं ना, रासिखून फिल इल्म, उनकी सिफात में ये चीजें आती हैं कि उन्होंने ऐसे सतही इल्म नहीं लिया होता ऊपर ऊपर का, उन्होंने बहुत ज्यादा सही तरीके से समझ के, वक्त लगा के, रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ सही इल्म उन्होंने हासिल किया होता है, और फिर वो उनके अंदर चला गया होता है, यानी वो ऊपर ऊपर तक नहीं रहता, उनके अंदर इस तरीके से घुसा होता है, उसने जड़ें ऐसी पकड़ी होती है कि वो फिर उस इल्म पर पक्के ऐसे होते हैं कि वो इल्म उनके अमल में भी आता है, और फिर उस अमल पे भी वो इस्तिकामत दिखाते हैं, उस अमल पे भी वो पक्के रहते हैं। उनके अंदर जो है वो ऐसा इल्म उतरा हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए असल इल्म वही है जो इंसान के अमल में भी ढल जाए, ठीक है। तो जो इल्म में पुख्ता होते हैं वो फिर अमल में भी पुख्ता होते हैं, वो होते हैं रासिखून फिल इल्म, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी समझने की है कि जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं ना दीन का, उसको फिर अंदर भी उतारना है, वो रासिख होना चाहिए हमारे अंदर, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए, उसको हमें इतना सही तरीके से समझ के हासिल करने की जरूरत है कि वो अंदर तो जाए ना। ऊपर ऊपर से सुना, कुछ अरसे के लिए उसका असर रहा और वो फिर खत्म हो गया, वो तो बेफायदा चीज है। जैसा होता है ना, बाज दफा लोगों ने कोई लेक्चर सुन लिए, कोई दर्स ऐसा सुन लिया, थोड़ी देर के लिए घंटा डेढ़ का वो लेक्चर या दर्स सुना, उसके बाद असर ले लिया, थोड़ा सा जज्बाती भी हो गए, अच्छा मैं ये करूंगा, और वो करना भी शुरू कर देते हैं। मैं तो मतलब नमाजें जो है वो पढ़नी शुरू कर दी, कुछ अरसा उसके ऊपर रहते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। कोई अपने लिबास वगैरह में तब्दीली कर ली, आपने देखा होगा बास खवातीन थोड़ा सुनती है, जज्बाती होके कुछ अरसे के लिए लिया हिजाब, उसके बाद वो फिर उतर जाता है उनका। या और भी कोई चीज आप देख लें, कोई भी ऐसा मामला कि वो एक जज्बाती होके लिया गया फैसला, क्योंकि वो थोड़ी देर का होता है ना, तो वो नापायदार होता है। अब देखें कि किसी दरख्त की जड़ जो है, जब हम उसके बात कहते हैं ना, उसके बारे में कहते हैं कि वो गहरी है या अंदर तक गड़ी हुई है, उसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक है, तो वो फौरी तो नहीं ऐसे हो जाती ना। किसी भी दरख्त की जड़ों को अंदर तक जाने में, गहराई में जाने में टाइम लगता है, फौरी नहीं हो जाती, उसमें वक्त लगता है, ठीक है ना। या किसी इमारत की बुनियादें भी अगर अच्छी बनानी है तो डीप डाउन खोदने में वक्त लगता है, बनिस्बत इसके कि आप ऐसे ही कोई बस सतही सही थोड़ा बहुत करके उसकी बुनियादें बना दे। इसलिए तो कहते हैं कि अंदर बुनियाद जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें भी टाइम लगता है ना। तो इसी तरह इल्म में रासिख होने के लिए या पुख्ता इल्म हासिल करने के लिए, ठोस मजबूत इल्म हासिल करने के लिए, और फिर उस इल्म को अपने अमल में ढालकर उसमें इस्तिकामत से रहने के लिए वक्त लगाना पड़ता है। ये एक दिन का, 2 दिन का, एक दर्स का, एक लेक्चर का काम नहीं होता, अपना वक्त लगाएं इसके लिए, ठीक है ना। और यानी महज थोड़ी देर का वक्ती सा, आर्जी सा अगर आप कुछ लेते हैं तो वो तो एक खोखली सी चीज होती है, और उसका असर भी बिल्कुल आर्जी सा होता है, जो कि कुछ अरसे बाद खत्म हो जाता है। तो ये चीज समझने की है कि इल्म जो है ना,
اب جیسا آپ یہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. ہم نے کب سے یہ قرآن مجید کا کورس جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلا بھی جو ہمارا کورس تھا اس کو بھی الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں بہت وقت لگا کے ہوا تھا. اور یہ بھی اسی لیے میں اسی لیے جب کسی نے جوائن کرنا ہوتا ہے تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ جلدیوں میں 1 مہینے یا 2 مہینوں میں کر لیں. وہ بھی ٹھیک ہے جو اپنا دورہ قرآن ہوتا ہے, لیکن میں بات صرف سمجھا یہ رہی ہوں کہ وقت لگا کے اور اتنا ڈیپ ڈاؤن سمجھنے میں ایک ایک لفظ کو اور اس پہ غور کرنے میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم آپ کے اندر راسخ ہوتا ہے. آپ اس کے مفہوم کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, پھر اپنی زندگی پہ رکھ کے اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے, میں نے اپنی زندگی میں کیا چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب آپ اپنے اوپر رکھتے ہیں پھر ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ اپنے اوپر غور کریں, اپنے لیے یہ سوال لکھیں, اپنی جو غلط چیزیں ہیں ان کو نوٹ کرنے کے لیے پہلے تو ظاہر اپنے آپ سے سچے ہونا, دیکھیں کہ ہاں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. تو اس طریقے سے وقت لگا کے ٹائم لگا کے پختہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے وہ پھر دیر پا ہوتا ہے, اور اس میں پھر انسان استقامت بھی دکھاتا ہے. اور پھر اس میں چاہے جیسا ہوتا ہے نا کہ جس درخت کی جڑیں اندر تک گڑی بھی ہوتی ہیں, آندھی چلے تیز ہوائیں چلے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اتنا وقت لگا کے صحیح طریقے سے ٹھوس علم حاصل کیا ہوتا ہے, جو ان کے اندر اترا ہوتا ہے, خواہ لوگ ان کے اوپر باتیں کریں, خواہ لوگ ان کا کوئی مذاق اڑانے کی کوشش کریں, معاشرہ, لوگ, دوست, وہ کسی چیز سے اثر انداز نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے علم کی حقیقت سمجھ لی ہوتی ہے نا. وہ سطحی علم نہیں ہوتا, اوپر کا عارضی تھوڑی دیر کا وقتی سا وہ ایک ابال سا نہیں ہوتا جو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے. تو سمجھ کے علم کو جب اپنے اندر اتارا جاتا ہے نا, وہ ہوتا ہے علم جو کہ راسخ ہوتا ہے. اور وہی لوگ ہوتا ہے جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں, جو صحیح سمجھ اور فہم کے ساتھ ٹھوس علم حاصل کر کے اس کو اپنے اندر اتارتے ہیں, پھر اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں, اور پھر وہ اس پہ استقامت بھی دکھاتے ہیں. تو علم جو ہم نے لینا ہے نا, یہ دین کا علم جو ہے یہ اسی طرح سے لینا ہے کہ اندر جائے, اوپر سے نہیں, اس پہ غور کرنا ہے, تفکر کرنا ہے, گہرائی میں اترنا ہے, اور ایسے لینا ہے کہ ہماری روح پر اس کا اثر ہو, دل پر اس کا اثر ہو, ہماری شخصیت پر بھی پھر وہ تبدیلیاں آئیں, شخصیت پر بھی اس کا اثر ہو. اور پھر گھبرانا نہیں, پھر جیسا ہوتا ہے نا تعویلیں دینا, ہیلے بہانے کرنا, کمزور پڑ جانا, پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہوتا ہے علم کو اچھی طرح سے راسخ کرنے کا, کہ وہ پکے طریقے سے پھر عمل میں آ جاتا ہے, اور یہی طریقہ ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے بھی, یعنی ان اہل کتاب میں سے بھی جو راسخون فی العلم ہے نا, منہم کہہ کے بات کی ہے, ان میں سے جو لوگ ہیں چاہے وہ تھوڑی تعداد میں بھی ہیں, اور ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے مزید آگے صفات بتائی کہ وہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ کے, جو وحی آپ پہ آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ وما انزل من قبلک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو بھی وہ مانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو گنجائش دے دی ان لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, ایک طریقے سے ان کو یہ سمجھا بھی دیا کہ اگر تم ان چیزوں پہ مان لے آؤ گے تو بچ جاؤ گے, کہ تعصب اپنا ایک طرف رکھ دو تو تم بھی مومن ہو سکتے ہو. پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے جو مومن ہوتے ہیں وسیع النظر ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیکار کے ہیلے بہانے نہیں کرتے, دوسرا ان میں کوئی تنگ نظری نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو فلاں اس میں چلا گیا, بنی اسماعیل میں چلا گیا تو میں نے اس پہ ایمان نہیں لانا, ایسا نہیں ہے. تو جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, کسی قسم کا وہ تعصب نہیں کرتے کہ بس ہم نے اپنے نبی کو لینا ہے, ان کو نہیں ماننا, جانتے بوجھتے ان کا انکار کرنا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ نازل ہونے والی چیزیں ان کو بھی مانتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور ان پہ نازل ہونے والی تمام چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور مزید ان کی کیا صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. نماز کے لیے بھی آپ دیکھیں ہمیشہ قائم کرنے کا ورڈ آتا ہے نا, کہ خالی نماز پڑھنا نہیں ہوتا, ایک ایسا نظام قائم کرنا جس میں یعنی ہر ایک کے لیے نماز پڑھنے کی نہ صرف آسانی ہو بلکہ اس کو ایک موٹیویشن بھی ملے اور آزادی بھی ہو, اور پھر اس میں ظاہر دیگر شرائط اور وہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں. پہلے بھی ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا ہر دفعہ آتا ہے, تو اس میں ذرا تفصیلات آ جاتی ہے. خالی یعنی اپنی نماز پڑھ لینا نہیں ہوتا, ایک نماز کا نظام ایون اگر آپ
ایک گھر میں بھی ہے تو گھر میں بھی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اٹھ کے صرف اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں، انہوں نے بھی نماز قائم کرنی ہے. یعنی اپنے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر کہ ان کو بھی نماز پڑھنے کی وہ تلقین بھی کریں اور اس کی طرف لے کر آئیں، اور ایسا ماحول بنائیں اپنے گھر کے اندر کہ بچوں کو نماز کی اہمیت کا احساس ہو. ہر چیز کے اوپر آپ نماز کو پرائیورٹائز کریں. ایون اگر آپ نے کہیں جانا بھی ہے تو آپ کے گھر میں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں گے. اگر ہم نے سارے دن کے لیے جانا ہے، کوئی اس کا ارینجمنٹ ہوا ہے، یا آپ ایسے ٹائم سے نکلے کہ آپ گھر سے نماز پڑھ کے جائیں. یہ صرف ایگزامپل کے لیے بتا رہی ہوں کہ ایک اسلامی حکومتی لیول پر تو جو نماز قائم کرنا ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ مساجد ہوں، لوگوں کو آزادی ہو، اور اس میں پھر اذانیں بھی ہوتی ہوں، اجتماعی جو نماز جو باجماعت اس کا اہتمام ہو. لیکن ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنے گھر میں بھی نماز کو قائم کرے گا. اور جب آپ پیرنٹس خود اٹھے ہیں نماز کے لیے تو وہ بچوں کو بھی کہیں. یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ کہہ دیا اچھا بچوں نماز پڑھو، نہیں، میک شور کہ وہ نماز پڑھیں، بار بار کہیں ان کو، چاہے اس کے لیے آپ کو ان کے اوپر سختی بھی کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تو نماز کے بارے میں جو ہے نا بہت زیادہ ایسے سرسری سا رویہ نہیں ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو نماز کا پابند بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور یہ بھی کہ وہ والمؤتون الزکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. یعنی ان لوگوں میں بھی جو ہے مال کی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقہ رکھا ہوا تھا وہ بھی. اور یہ بھی کہ اگر اب وہ ایمان لے آتے ہیں اور جو اسلام کے احکامات ہیں اس کو بھی مانتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں پہ مؤتون الزکوٰۃ میں زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی سے تعبیر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی کلینزنگ میں جو چیزیں آ جاتی ہیں نفس کی، اس سے یہ مراد ہے. بہرحال یہ کہ جو صدقات، زکوٰۃ، خیرات، یہ چیزیں جو ہے صرف اسلام میں نہیں تھے، ہمارے سے پہلے بھی جو شریعتیں تھیں ان میں بھی یہ چیزیں سکھائی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ بھی کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والمؤمنون باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. اور کس پر ایمان لانے والے ہیں؟ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ یاد رکھ لیں کہ جو میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ دو چیزیں کہہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی چیزیں اگر نہ بھی کرے ایمان کی تو وہ بھی قابل قبول ہو جائے گا. ایمان جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک مرکب چیز ہے جس میں ایمان کے بہت سے اجزاء آ جاتے ہیں، اور اس میں سب اجزاء پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان پر، اس کے علاوہ آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر، ہر خیر شر اللہ کی طرف سے ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ جب والمؤمنون باللہ کی بات آئی والیوم الآخری، تو اس میں پھر یہ سب چیزوں کے ساتھ ہی ایمان ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایمان کی اجزاء میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ پھر سب کا انکار ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ پورے طریقے سے لانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کچھ پہ لے آئے کچھ پہ نہ لائے تو سمجھا کہ، کیونکہ ان لوگوں کا یہی معاملہ تھا نا، جو بالخصوص تو ظاہر اہل کتاب جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ان کا یہی معاملہ تھا. نہ تمام انبیاء کو مانتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کتاب کا انکار، اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی اور انا، تو یہ نہیں مانتے تھے اس میں. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے ان کے جو کانسیپٹس ہیں نا وہ کلیئر ہونے چاہیے. اور پھر آخرت کے اوپر بھی جو ایمان ہے نا وہ بھی لانا محض یہ نہیں ہے کہ انسان کہ ہاں ٹھیک ہے آخرت کا ایک دن آنا ہے. وہ ایمان کا اس کا بھی کانسیپٹ ٹھیک ہونا چاہیے آخرت کے دن کا، کیونکہ ان لوگوں کے آخرت کے دن کو تو یہ بھی مانتے تھے کہ آخرت کا دن آنا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، لیکن ان کا ایمان صحیح نہیں تھا. انہوں نے بہت سے غلط کانسیپٹ اس میں بنا لیے ہوئے تھے کہ ان کا یہ جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ جو یہود ہے اس نے تو جانا ہی جنت میں ہے. بعض یہ کہتے تھے کہ بس وہ جو کچھ دنوں کے لیے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں بس وہ اپنی سزا پائیں گے، بعد میں وہ بھی جنت میں. اور جو نصارہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بس جو عیسائی ہیں انہوں نے ہی جنت میں جانا ہے، باقی کسی نے نہیں جانا. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے لاڈلے لوگوں میں سے، ہمارے اندر تو اتنے انبیاء آئے. یہ بھی ان کے کانسیپٹس تھے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ محض ان خواہشات یا محض اپنی طرف سے سیلف کریٹڈ تھاٹس یا آئیڈیاز جو تم لوگوں نے بنا لی ہیں یا اپنے نظریات، ان کے تحت نہیں ہونی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پراپر کرائیٹیریا رکھا گیا ہے. سب چیزوں پر ایمان لانا ہے اور پھر اپنا عمل بھی اس کے مطابق کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو جو یہ سب کام کرے گا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری ضرور دی. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما, کہ ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر دیں گے. اجر عظیمہ میں تو پھر انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کے اجر ہے نا, یعنی انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجر عظیم کی خوشخبری سنائی جائے تو ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا زیادہ اجر ہوگا اور کیا کیا چیزیں, کیا کیا نعمتیں اس میں ہوں گی. لیکن اس کے لیے ایمان لانا ہے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے تمام جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اجر عظیم پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو علم کو راسخ کرنا ہوگا, کامل پختہ ایمان, تمام اجزاء پر ایمان, اس ساری چیزوں پر عمل کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک بخاری کی روایت بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ جو اپنے نبیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی تو اپنے نبی پر بھی لائے اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا تو اس پر بھی ایمان لائے. تو یعنی وہ کسی تعصب میں نہیں پڑتے, کیونکہ جو حق سے دور رہنا, نہ ایمان لانا, یہ سب کچھ ہے نا تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے, اور تعصب کی وجہ تکبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں انسان کی پھر یہ جو عمل میں, ایمان میں, اس میں رکاوٹ کی کا باعث بن جاتی ہے نا. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو عام مومنین کے برابر کر دی ہے. یعنی اہل کتاب میں سے جو راسخون فی العلم ہے وہ عام مومنین کی طرح ہی ہوں گے. راسخون فی العلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو چیزیں آئی تھی, چاہے وہ حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب تھی یا حضرت عیسیٰ, تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے برابر کا ہی قرار دیا ہے. یعنی ظاہر ہے ان کا ایمان پھر بالکل پختہ ہے اور ان کا ایمان بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ایمان کی جو شرائط ہیں اس پہ پورے اترتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھی بتا دی. ٹائم آپ کا ہو گیا, یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا, تو ہم اس کو ابھی یہیں پہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آگے سے جو ہے کل کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں آیات کی. جی پلیز تلاوت پہ کر دیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.